اکثر زندگی میں آتے ہیں کچھ ایسے ناقابل فراموش پل جب ڈر گاڑتا ہے اپنے پنجے آپ کے دل میں اور آپ کرتے ہیں خوف کا سامنا۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہم کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین اور بے یقینی کی یہی کشمکش ہمیں کئی رات جگائے رکھتی ہے۔ آج کی ہورر ٹیل کاسٹ ایپیسوڈ 3 میں ہم شامل کریں گے کچھ ایسی ہی سچی کہانیاں جنہوں نے آج تک لوگوں کو اپنے خوف میں مبتلا رکھا ہے۔ آج کی پہلی کہانی کچھ کزنز کے بارے میں ہے جو کہ چھٹی کے دن اپنے آبائی گاؤں گئے اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ بڑے بڑے سورماؤں کا دل دہلا سکتا ہے۔ وہ چھٹی کا دن تھا، میں اپنے کزنز کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں سیر کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تب شاید میری عمر 10 سال کے قریب ہوگی، لیکن وہاں جو میں نے دیکھا اسے یاد کرنا آج بھی میری نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ گاؤں میں ہمارا کافی بڑا گھر تھا جو فصلوں کے درمیان میں واقع تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، ہم سب کزنز کھیلنے کے لیے چھت پر چلی گئیں۔ کھیلتے کھیلتے اچانک ایک کزن کی نظر فصلوں پر پڑی اور وہ چیختے ہوئے ہمیں ایک طرف متوجہ کرنے لگی۔ جب ہم سب نے دیکھا تو کچھ فاصلے پر موجود ایک درخت پر کوئی عجیب ہیولا نما چیز بیٹھی تھی جس کا سر آسمان سے لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ جیسے ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی ہم سب کزنز چیختی چلاتی گرتی پڑتی نیچے کی طرف بھاگی۔ آج بھی سوچوں تو بے یقینی کی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک ہی وقت پر اتنے لوگوں کو نظر کا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی دوسری کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ اپنی نانی امی کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں کچھ ایسا ہوا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے خوف زدہ کر دیا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دن تھے، ہم اپنے ننیال چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نانی امی کے کمرے کے ساتھ سٹور تھا جس میں سے اکثر کچھ عجیب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ نانی امی کے مطابق ان کے ساتھ اس کمرے میں بہت سے غیر ماورائی واقعات پیش آئے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد مجھے اس گھر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نانی امی کے ساتھ اس گھر میں چھوٹے ماموں اور ان کی فیملی رہائش پذیر تھی، جبکہ بڑے ماموں کا گھر ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ چونکہ یہاں سب دیر سے اٹھنے کے عادی تھے، اس لیے ایک صبح جب ابھی یہاں سب سو رہے تھے، میں نے اور امی نے سوچا کہ بڑے ماموں کے گھر چلتے ہیں۔ امی گیسٹ روم کے واش روم میں چلی گئی اور میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کے تیار ہونے لگی، اور تبھی مجھے چھوٹے ماموں کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے، بھائی صاحب کی طرف جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ماموں جی۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹی وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ جب امی واش روم سے باہر آئیں تو میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، تمہارے ماموں تو سو رہے ہیں۔ جب ہم ان کے کمرے میں گئے
تو وہ واقعی ہی سو رہے تھے۔ یہ واقعہ آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ اگر ماموں سو رہے تھے تو وہ کون تھا جسے میں نے دیکھا اور جس نے مجھ سے بات بھی کی۔ ہورر ٹیل کاسٹ ایپیسوڈ 3 کی تیسری سچی کہانی ایسے لڑکے کی ہے جو جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جسے وہ آج تک بھلا نہیں پایا۔ میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ماموں کا گھر پہاڑ میں ہے، جہاں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک رات میرے کزن کی شادی کے موقع پر جب سب گھر والے گھر سے باہر تھے تو ماموں نے مجھے کچھ سامان لانے کے لیے گھر بھیجا۔ جب میں گھر گیا تو جس کمرے میں سامان تھا اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے پورا زور لگایا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ سب لوگ تو گھر سے باہر ہیں، تو کمرے میں کون ہے اور اس کا دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ پھر میں نے سوچا شاید میرا کزن کمرے میں ہو، لیکن جب میں صحن میں آیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کزن نے دروازہ کھول دیا ہو۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ماموں نے مجھے کہا تھا کہ وہ سامان میز پر پڑا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو میز پر کچھ نہیں تھا، اور اس وقت میں نے کچھ بہت خطرناک آوازیں سنی۔ اسی لمحے لائٹ آف ہو گئی اور اتنا اندھیرا ہو گیا کہ میں ایک قدم چل نہیں سکتا تھا۔ میں نے جیب میں سے موبائل نکالنے کی کوشش کی، لیکن میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے سامنے ایک سایہ نظر آیا جو بہت ڈراؤنی شکل کا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا اور بس مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ اس واقعے کے 4 دن بعد مجھے سخت بخار رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ تو کیسے لگے آج کے ناقابل فراموش واقعات؟ اس ہورر ٹیل کاسٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ہورر ٹیل کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے بھی کیا ہے کبھی ایسے ہی خوف کا سامنا، تو بھیجیے اپنی آپ بیتی ہمیں اس ای میل پر horrortalecast@gmail.com، اور ہم پہنچائیں گے اسے دنیا تک۔ اگلی ہورر ٹیل کاسٹ تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔